السلام علیکم، کیسے آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ نعت پڑھنے سے کسی کے گلے میں اور منہ میں، مطلب گلے سے لے کے منہ تک چھالے پڑ جائیں؟ کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے؟ یقیناً آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، اور جب میں نے سنا تو مجھے بھی بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ اور جس انسان کو ایسا لگے کہ نعت پڑھنے سے اس کے گلے میں اور منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں تو پھر کتنا کوئی اس کا ایمان کمزور ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، میں کون ہوتی ہوں کسی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگانے والی؟ میں کوئی نہیں ہوتی۔ جس کے منہ میں چھالے پڑے ہیں نعت پڑھنے سے، اس نے خود یہ بات مانی ہے۔ میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں ہیرا کی، کیونکہ ہیرا جب بھی نعت سناتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو ہے بیماری لگ جاتی ہے۔ کبھی اس کے گلے میں جو ہے وہ چھالے پڑ جاتے ہیں، گلے سے لے کے منہ تک اس کے چھالے پڑ جاتے ہیں، کبھی اسے چکر آنے لگ جاتے ہیں، کبھی پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگ جاتا ہے۔ بہرحال آپ یہ تھوڑی سی وائس ہے، یہ سنیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ میں کیا آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ پتہ ہے کیا بات ہے، ہیرا کو بہت زیادہ نظر لگتی ہے، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے۔ ابھی اسے دام بھی کروانا ہے تو کلام برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے؟ ہاں، کل آپ نے نعت پڑھی ہے، سب لوگ آپ کی تعریف کر رہے تھے، بہت زیادہ نظر لگ گئی ہے آپ کو، ایسے نا؟ پتہ نہیں، پھر کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں۔ پہلے اس نے ایک دن نعت پڑھی ہے تو اس دن پتہ کیا ہوا ہے، اس دن اس کے نا گلے میں منہ میں سارے چھالے ہو گئے ہیں۔ اب کل پڑھی ہے آپ نے تو آج یہ حالت ہوتی ہے۔ نہیں، پہلے پڑھی تھی نا، وہ سب نے بولا تھا کہ اس کے گلے میں نا قدرتی لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے تو چھالے پڑ گئے۔ چلو یہ نکالو میں سے۔ تو باتیں ان لوگوں کی آپ لوگوں نے سن لی ہیں۔ ویسے دل تو نہیں کرتا میرا کہ میں کوئی بھی ریئیکشن ویڈیو بناؤں، میں نے چھوڑ دی ہیں، ویڈیوز بنانا بھی چھوڑ دی ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے میں کوئی صفائیاں پیش نہیں یہاں پہ کروں گی، دل نہیں کرتا۔ لیکن پھر ایسی ویڈیوز دیکھتی ہوں نا تو پھر دل کرتا ہے کہ یار ان لوگوں کے خلاف تو کم از کم بولنا چاہیے، جن کا ایمان اتنا زیادہ کمزور ہے۔ کیا یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ کیا یہ واقعی میں سچ میں یہ مسلمان ہے؟ یہ ہیرا جب نعت پڑھتی ہے تو سب ریئیکشن چینل والے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے، اور ہر کوئی ماشاءاللہ کہتا ہے کہ ماشاءاللہ سے اس کی آواز بہت اچھی ہے۔ لیکن نعت پڑھنے سے پھر اس کی جو وہ ہے زبان ہے، اس میں چھالے پڑ جاتے ہیں، گلے میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ عورت جب شعر و شاعری کرتی ہے، جب اور باقی نظمیں پڑھتی ہے، اس ٹائم پہ اسے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ عورت ایسا بھی تو کہہ سکتی تھی کہ جب میں وہ پڑھتی ہوں، شعر و شاعری پڑھتی ہوں یا اس طرح کی کوئی چیزیں پڑھتی ہوں، اس ٹائم پہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اس ٹائم پہ مجھے نظر لگتی ہے، یہ اس طرح بھی تو کہہ سکتی تھی۔ لیکن نہیں ویورز، اس نے تو دکھانا تھا نا ہم سب لوگوں کے سامنے، اس نے دکھانا تھا کہ یہ جاہل ہی ہے۔ اللہ کی بندی، نعت پڑھنے سے کسے نظریں لگتی ہیں؟ نعت پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ بندہ اگر بیمار بھی ہو تو جس کو عادت ہو کلام پڑھنے کی یا نعت شریف پڑھنے کی، جن کی عادت ہو، تو ان لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ اور پھر یہ کیسی بدبخت عورت ہے جسے نعت پڑھنے سے زبان پہ چھالے نکل آتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ مجھے ایک اور بات پہ بھی حیرت ہوئی، جب یہ وسیم باتیں بتا رہا تھا، یتیم یہ باتیں بتا رہا تھا، اسے اس ٹائم پہ اپنے وہ کانٹ یاد نہیں آئے جو اپنے دوستوں کو وہ بتا رہا تھا شراب کے نشے میں، یا پتہ نہیں کسی چیز کے نشے میں وہ بتا رہا تھا گاڑی میں، اور LED کی باتیں ہو رہی تھیں۔ وہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کی زبان پہ چھالے نہیں پڑے تھے، اور 100 طرح کی بکواس کرنے پہ چھالے نہیں پڑتے، 100 طرح کے جو کوڑ ہوتے ہیں، مطلب جھوٹ بولنے میں چھالے نہیں پڑتے، ہر گناہ کرنے میں کوئی چھالے کسی جگہ پہ نہیں پڑتے، لیکن نعت پڑھنے پہ ان کو جو ہے چھالے پڑ جاتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے اور آپ سب لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی، یہ صرف ان لوگوں کی جہالت ہے، تعلیم کی کمی ہے کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے، ورنہ اس طرح کی بات نہ ہی ان کو کرنی چاہیے تھی، نہ ہی کسی مسلمان کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نکلنے چاہیے۔ کسی مسلمان کو شوبہ نہیں دیتے یہ الفاظ کہ بھئی نعت پڑھنے سے ہمیں نظر لگ جاتی ہے، ہمیں چکر آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اور نعت پڑھنے سے ہمارے گلے سے لے کے زبان تک یہ جو عورت ہے یہ بھی تو سوچ سکتی تھی نا کہ میں کتنی شعر و شاعری بھی کرتی ہوں، میں اور بھی چیزیں پڑھتی ہوں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا اپنے منہ سے الفاظ نکالتی ہوں، تو وہ سب کچھ کرنے سے بھی تو جو ہے چھالے نکل سکتے ہیں۔ ویسے باتیں کرنے سے منہ میں چھالے نہیں نکلتے، نہ ہی کچھ پڑھنے سے منہ میں چھالے نکلتے ہیں، اور نہ ہی کسی سائنسی تحقیق سے آج دن تک یہ باتیں ثابت ہوئی ہیں کہ مطلب کوئی چیز پڑھنے سے یا کچھ بولنے سے منہ میں چھالے نکلتے ہیں۔ مجھے جو ہے ذاتی طور پہ، میں اپنی اگر یہاں پہ بات کروں تو مجھے فروٹ جو ہے کافی سارے فروٹس ایسے ہیں جس سے مجھے الرجی ہو جاتی ہے،
तो मैं खजूरें भी खाती हूँ तो मेरे मुंह में छाले हो जाते हैं। और हालांकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे कि जिनको ये बात अजीब भी लग रही होगी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना कि कोई खजूरें भी खाए तो उनको छाले हो जाएं। तो कुछ खाने से किसी को एलर्जी हो सकती है, लेकिन ये आज दिन तक मैंने कभी नहीं सुना कि नात पढ़ने से मुंह में छाले हो जाते हैं। बस यहाँ पे इतना ही कह देना मेरा ख़्याल है कि काफ़ी है कि ये जाहिल लोग हैं, इनको नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं और इसका क्या मतलब निकलता है। और ऐसे लोगों को मेरा ख़्याल है कि फिर नात नहीं पढ़नी चाहिए जिनका इतना ईमान कमज़ोर हो। जब इनका ईमान ही ऐसा है कि इनको नात पढ़ने से इनके मुंह में छाले निकल आते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि आइंदा फिर इनको ऐसे पढ़नी भी नहीं चाहिए नात। हालांकि इतने बड़े बड़े इस मुल्क में, और मुल्क तो छोड़ो इस पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े नात ख़्वाह हैं जिनकी पूरी पूरी ज़िंदगी गुजर गई नातें पढ़ते पढ़ते, उनको आज दिन तक कभी नहीं सुना कि उनकी जो है ना ज़बान पे छाले निकल आए हैं नात पढ़ने से। और एक लड़की जिसकी चंद लोगों ने तारीफ़ें कर दी हैं कि भाई वाह आवाज़ बहुत अच्छी है, नात बहुत अच्छी पढ़ती है, तो उसकी ज़बान पे छाले ही निकल गए। खैर हमारी ज़बान पे तो अल्लाह का शुक्र है कि कभी नात पढ़ने से छाले नहीं निकले हैं, बल्कि हमेशा सुकून ही मिला है। मैंने अपने टिकटॉक के अकाउंट पे कुछ दिन पहले, तकरीबन 1 मंथ पहले, मतलब रमज़ानुल मुबारक से भी पहले एक नात लगाई थी, वो आज मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। और मैं पहले से बता रही हूँ कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, मुझे बस शौक़ है, और मेरी ज़बान पे नात पढ़ने से छाले भी नहीं निकलते हैं, मुझे सुकून मिलता है, मुझे शौक़ है। तो ये आप लोगों ने पूरी सुननी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। तरसती दिखा दीजिए। महकती है वो राहें, महकती है वो राहें जिनसे आप हैं गुजरे। महकती है वो राहें जिनसे आप हैं गुजरे। मुझे भी उन गली कूचो, मुझे भी उन गली कूचो में रहने की जगह दीजिए। मेरे